تو السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، جیسا کہ آپ نے دیکھا لیٹسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ہمشہ نے صدف کا ذہن جو ہے وہ خراب کر دیا، تیلی لگا دی اس کے دماغ میں، اور صدف اس بات کو خود سے یہ سمجھ نہ پائی۔ اس کو اس بات کو ایک سین میں دکھایا اسپیشل، عمار نے کہا کہ اس کا فیونسی ہمشہ کا فیونسی اس سے اتنی محبت کر رہا ہے اور وہ اسے چھوڑ رہی ہے، تو اس نے اس بات کو بھی کلک نہ کیا کہ آخر ہمشہ اسے کیوں چھوڑی ہے۔ وہ بھی تو ایک آدمی تھا جو اس کے اوپر مر رہا ہے دل و جان سے، اس کے اوپر اتنا فدا ہے، اور یہاں پر عمار اس کے اوپر صدف میں مر رہا ہے، اور ہمشہ اسے اتنا اسسٹ کیوں کر رہی ہے کہ تم پہ مر رہا ہے، وہ مر جائے گا، زہر کھا لے گا، تمہیں اسے محبت کرنی چاہیے، تمہیں اس کا پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور خود اپنی آنکھوں سے صدف ہمشہ کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمشہ کے اوپر کیسے وہ آدمی مر رہا ہے، اس کے اوپر کیسے وہ بار بار آفس میں آ رہا ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، اور عمار بھی اسے بتا رہا ہے کہ اسے پسند کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو اس نے نہیں سامنے لیا، بس یہی سوچا کہ محبت میں واقعی کوئی کسی کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو سوچ رہی ہے۔ بالکل عجیب سا اس کا ذہن دکھایا ہے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ریویو ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انہیں اس بات کا یہاں بھی یہ بھی دکھایا گیا جو آنے والی ایپیسوڈ ہیں اس میں صدف کے ساتھ وہ ڈائریکٹ پرپوز دے گا بلال عبداللہ، لیکن بلال عبداللہ کو وہ یہ کہہ کر نکل جائے گی کہ میں آپ کا ایک پرپوزل کو انکار بھی نہیں کر سکتی، اور اس نے ہاں بھی نہیں کی، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں عمار سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے عمار کو اچانک سے روم سے نکلتا ہوا دکھایا تھا تاکہ بلال عبداللہ یہ سمجھ لے کہ عمار بھی یہاں ہے، اور اس نے اس لیے کہا تھا۔ اسپیشل یہ سین بھی دکھایا گیا کہ تمہارا دوست ہے، شاید بڑا خوش ہو کے اسے ملا، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں اس کے جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ عمار سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے پرپوزل کو بھی اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس بات سے اسے دکھ تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن اپنی ہمت اور کو دکھاتے ہوئے ہمشہ کے سارے جو اس نے خیالات دکھائے تھے غلط ثابت کرے گا، لیکن وہ وہاں پر آ کر روتا ہوا وہاں سے نکل تو جائے گا بڑی ہمت سے۔ بظاہر اس کی آنکھوں میں آنسو تو دکھائیں گے، لیکن وہ اپنی ہمت کو جھٹلائے گا نہیں۔ شراب پینی اس نے چھوڑ دی تھی، لیکن پھر شراب پینا شروع کر دے گا صدف کے انکار سے، یہاں تک شراب پیتا ہوا آفس بھی جائے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں، ایک دو ایپیسوڈ میں نہیں، آنے والی ایپیسوڈ میں وہ شراب کو پیتا ہوا آفس بھی جائے گا، اور صدف کی شادی عمار سے ہو جائے گی، اور صدف اس کو سنبھالے گی۔ جب وہ شراب پیتا ہوا ہلتا جھومتا جلاتا ہوا آفس میں جائے گا، وہاں پر آ کر صدف اس کو گرتے ہوئے کو سنبھالے گی بھی، اور یہ بات عمار کو بھی بری لگے گی۔ ہاں جی، عمار کو بھی یہ سین بڑا برا لگے گا کہ وہ اس کو سنبھال رہی ہے۔ وہ کیسے، وہ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ ہوگا اس طرح کہ بلال اس کی شادی کا جب اسے پتہ چلے گا عمار کے ساتھ، تو عمار جب نیکسٹ ڈے آفس میں آئے گا تو اس کو آفس میں بلائے گئی۔ بلال عبداللہ عمار کو آفس میں بلائے گا، اسے بلا کر اس کی 3% جو سیلری ہوگی وہ عمار کی بڑھا دیں گے۔ عمار اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوگا کہ میری زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، نہ صرف میری سیلری بڑھی ہے، صدف بھی میری زندگی میں آ گئی، اور صدف سے بھی میری شادی ہو رہی ہے، دونوں چیزیں مجھے اکٹھی مل گئی۔ وہ اس بات سے عمار بہت زیادہ خوش ہوگا، اور اپنی خوشی کو شیئر کرنے کے لیے وہ صدف کے پاس جائے گا۔ صدف کو کہے گا کہ بلال عبداللہ نے مجھے میری سیلری میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہاں پر آ کر صدف بہت زیادہ چونک جائے گی کہ یہ کیا، کہ اس کو پتہ تھا کہ میں بلال عبداللہ کو پتہ تھا کہ میں عمار سے شادی کر رہی ہوں، اس کے باوجود اس کے بجائے اس کے کہ اسے آفس سے نکال دیں، دھکے دے کر، نہ بھی دھکے دے، وہ ریزائن بھی تو کروا سکتا تھا کہ یہاں سے نکل جائے کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جسے میں نے ایکسیپٹ کیا، پرپوزل دیا، یہ اسی لڑکی کی شادی کر رہا ہے۔ اس نے بجائے اس کو عمار کو نکالنے کے، بلال عبداللہ نے اس کو شادی کے لیے اسے پیسے بھی دیے اور اس کی سیلری میں اضافہ بھی کر دیا۔ اس بات سے صدف بہت زیادہ چونک جائے گی، اور یہیں پر آ کر اسے شوٹ لگے گا، پہلا جھٹکا لگے گا کہ یہ شاید غلط ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو کے اس شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اور یہاں پر آ کر بھی بلال عبداللہ اس کی شادی کی بہت زیادہ تیاریاں کرے گا۔ اسے شاید اس بات کا بھی رہ کر خیال آتا ہے کہ یہ نامور کی بیٹی ہے، اس بات کا اس سے بہت زیادہ خیال آئے گا۔ بلال عبداللہ جب اس کی آنکھوں میں دیکھے گا صدف کی طرف، اس کے دل میں بہت زیادہ جھٹکا لگے گا، بہت اسے دکھ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی رکھے گا، اپنے آنسوؤں کو
اوپر ٹپکانے کے لیے اس کے اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اپنے منہ کے اوپر اس کے آنسو گرے اور اس کی آنکھوں میں وہ آنسو رہیں گے۔ صدف اس بات کو دیکھے گی بھی۔ خیر صدف کی شادی میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر وہ شامل ہوگا، اس کی شادی بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ یہاں پر صدف کا بھائی اور بہن ماں جو ہے وہ اس کو بہت سمجھائے گی کہ تم غلط کر رہی ہو، سونے کو چھوڑ کر تم تانبے کو پکڑ رہی ہو، جس کو تم پسند بھی نہیں کرتی تھی اور تم آج اس کو پسند کر رہی ہو۔ آخر تمہارے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے، تمہارے ذہن میں کیا آیا ہے ایسا؟ اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ تم عمار سے شادی کر رہی ہو جبکہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اور تم بلال عبداللہ کو چھوڑی ہو۔ لیکن وہ بے وقوفی اسی حد تک کرتی رہے گی، نہیں نہیں کہتی رہے گی میں نے عمار سے شادی کرنی ہے، اور آخر نانا کرتے کرتے عمار سے اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ تو عمار سے جب شادی ہوگی تو ڈرامے کا جو اصل ٹویسٹ تھا وہ یہیں پر آ کر تھا۔ جو ڈرامہ ہمارا بنے گا، سمجھے یہیں سے اگر بنے گا، 15 ایپیسوڈ کے بعد ہمارا ڈرامہ بن رہا ہے۔ خلیل الرحمن صاحب کا ڈرامہ آپ کو پتہ ہے وہ سلو چلتا ہے۔ ڈرامہ ہمارا یہیں سے بنے گا اور یہیں پر آ کر ان کی شادی ہو جائے گی۔ شادی ہونے کے بعد وہ جو چینی ہوگی، ان کی آہستہ سے لڑائیں سٹارٹ ہوگی، کیونکہ وہ دیکھے گی کہ بلال عبداللہ کی آفس نے جوائن کیا ہوا ہے صدف نے۔ عمار دیکھے گا اور عمار اس کو منع کرے گا کہ تم اس کو آفس میں نہ جاؤ کیونکہ اس نے تمہیں پرپوزل کیا ہے، تمہارے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن صدف کہے گی نہیں میں اس کو آفس میں جاؤں گی، کیونکہ صدف کا روب شروع سے ہی اس پہ دکھایا جائے گا۔ صدف اسے پسند جو نہیں کرتی تھی عمار کو، اسی وجہ سے۔ تو ان کی شادی کے بعد جو ہے فساد اسی بات سے زیادہ پڑیں گے، نچاکیے فائٹنگ مطلب فل شروع ہو جائے گی کہ اس کے آفس میں جاتی ہے بار بار، اس کو اس نے آفس جوائن کیوں کیا ہوا ہے۔ عمار یہ کہے گا اس نے ایکسیپٹ کی ہے، ایک سین میں جہاں وہ شراب پی کے جھومتا ہوا آئے گا، صدف اسے گرتے ہوئے سنبھالے گی۔ تو اس بات سے آ کر وہ عمار کو بہت زیادہ ہے لڑائی شروع ہو جائے گی، تم اس کے قریب کیوں جاتی ہو، وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ تو یہ لڑائی کی وجوہات ان کی شروع ہو جائے گی یہاں پر آ کر، اور ہمشہ بھی اس کے آفس میں بلال عبداللہ کے بہت زیادہ جائے گی، بلال عبداللہ کے قریب زیادہ ہوتی جائے گی، بار بار اس کے روم میں جائے گی، جہاں سے آ کر صدف بھی حیران ہوگی کہ تم تو مجھے منع کرتی تھی کہ تم بلال عبداللہ کے قریب نہ جاؤ، اس کے لڑکیوں سے مراسم ہے، لڑکیوں کو پسند کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس کے دماغ میں وہاں پر آ کے یہ بات سمجھ پھر آئے گی جب چڑیا چگ گئی کھیت، تب سمجھے گی کہ واقعی کہ ہمشہ نے تو مجھے منع کیا تھا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ شراب پیتا ہے، اس کے غلط مراسم ہے، ٹھیک ہے یہ بات تو مجھے بھی سمجھ آتی تھی، لیکن یہ بات اس نے بھی اپنے منہ سے بلال عبداللہ نے کہی تھی، لیکن ہمشہ کے خود اس کے قریب جا رہی ہے، پھر ہمشہ سے کہے گی، جہاں پر آ کر ہمشہ کے طوطے چھکے کیسے اڑیں گے، یہ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ تو دوستو آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا؟ ہمارے آنے والی ایپیسوڈ کا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا اور سبسکرائب لازمی کریں، فیڈ بیک تو بالکل مت دینا بھولیں۔ آپ کو میری ریویو کیسا لگا؟ ملتے ہیں نیو ریویو میں، اجازت ہے، اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔